نماز میں فرض پڑھنا کافی ہے، سنت اور نفل بھی پڑھنے چاہیے، بعض علماء کے نزدیک سنت موقع پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈڈ ہے، کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا، کیونکہ بعض لوگ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے پلی لے رہے تھے کہ جو سنت چھوڑ دیتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک ہے میری سنت کو چھوڑنے والا، تو اس کے اندر یہ سنت موقع کو لے کے آ رہے تھے۔ تو میرے بھائی اگر آپ اس طرح سنتوں کو لانا شروع کر دیں گے کہ نفلی عبادات کو بھی آپ سنت چھوڑنا شمار کریں گے، پھر تو سارے کے سارے لعنتی ہو جائیں گے۔ کتنے علماء ہیں جو تہمت مانتے ہیں، تہمت سنت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح اگر آپ نبی علیہ السلام کی مبارک عادتیں یا آپ نے جن کی انٹینسٹی ڈیفائن کی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض عبادت ہے، اس کا فرق نہیں رکھیں گے، چلیں چھوڑیں، تہمت تو چھوٹی مثال ہے، بڑی مثال ہے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پہ پورے بال رکھے ہیں جنہیں زلفیں کہا جاتا ہے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق کروا کے بال ریموو کیے ہیں، آپ نے کبھی چھوٹے بال رکھے ہی نہیں۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ بال رکھے ہیں؟ تو ہم یہ سب کہیں گے سب کے سب لانتی ہیں، سنت چھوڑے ہوئے نا؟ نہیں۔ پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے نہیں اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے، یہ سنت وہ والی سنت نہیں ہے، وہ والی سنتیں صرف وہ سنتیں ہیں جو فرض یا واجب کے درجے میں، باقی جن سنتوں کو رسول اللہ نے خود چھوڑ دیا یا جن سنتوں کے بارے میں آپ نے سختی نہیں فرمائی، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس سنت کو اس لیول پہ ڈکلیئر کر کے لوگوں کو لانتی بناتے پھر؟ وہ سنت سے مراد ہے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنا، یعنی جو شخص فرض نماز سنت طریقے پہ نہیں پڑھ رہا وہ اصل میں لانتی۔ ہاں، ایک طریقہ حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، عربی میں طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی کہا نا سنت اللہ، اللہ کی سنت۔ آ جاؤ نا، اسی تو پھر لے کے آئیں گے تو رفل دین ہوتے کتنے ناس کے جاؤ گے، نماز دی سنت موقع بعد ہی دیکھیں گے۔ آپ تو سنت موقع بھی بغیر رفل دین کے پڑھ رہے ہیں، فرض بھی بغیر رفل دین کے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریں ورنہ بات بہت دور تک جائے گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عربی پینڈو شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں، دین کی موٹی موٹی باتیں مجھے بس بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکات دو، اور فرض روزے رکھو رمضان شریف کے، اور اس سے سب سے پہلے تو آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ باتیں، اس وقت حج فرض نہیں تھا، حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی، اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ اس میں فرض زکات اور فرض نماز کا ذکر۔ اب مجھے بتائیں فرض زکات کتنی ہے؟ 2.5%۔ آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو 2.5% کے علاوہ اگر عام نفلی صدقہ نہیں کرتا تو اس کا 2.5% بھی قبول نہیں ہے۔ الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کم چپ کے رکھو، بس زکات اینڈ میں دے دو 2.5% پہ سارا مال پاک۔ نماز کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ 17 رکعتوں کے علاوہ اگر آپ باقی نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں قبول ہوں گی، بلکہ اس سے بڑی کہانی کراتے تھے، یہ کہتے تھے جو تراویح نہیں پڑھتا اس کے روزے ہی نہیں ہیں۔ اب جب میں نے ان کو ننگا کیا کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو کون کہتا سی؟ ہر بات سے مکر رہے ہیں جی، جو باتیں یہ لوگ آپ کو بچپن سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اور دین ہوتا تھا، یہ آپ کہانی کراتے رہے ہو، بتاؤ یہ کہاں لکھی؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے۔